بسم اللہ الرحمن الرحیم صبر میں صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ خیر، اسم تفضیل کا استعمال تین وجہ پر ہے: اضافت کے ساتھ، الف لام کے ساتھ اور من کے ساتھ۔ مضاف الیہ مفضل الیہ بنے گا، الف لام سے اشارہ ہوگا مفضل الیہ کی طرف، من جارہ کا مدخول مفضل الیہ بنے گا۔ تینوں کے بارے میں آگے مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اگر اضافت کے ساتھ استعمال ہو تو اسم تفضیل کی موصوف کے ساتھ مطابقت، عدم مطابقت دونوں جائز ہیں، اور اگر الف لام کے ساتھ استعمال ہو تو مطابقت واجب ہے۔ من کے ساتھ استعمال ہو تو اسم تفضیل صرف مفرد مذکر ہوتا ہے، موصوف مفرد تثنیہ جمع مذکر مؤنث کوئی بھی ہو۔ حاشیہ دیکھو ذرا، باید دانست، جاننا چاہیے کہ استعمال افعل تفضیل کا کسی ایک کے ساتھ ان تین وجوہ سے مذکورہ سے ہوتا ہے، پس خالی ہر سے اور مجتمع دو کے ساتھ نہ خواہد بود، نہ تو تینوں سے خالی ہو سکتا ہے، نہ بیک وقت دو جمع ہو سکتے ہیں، مگر کم وجہ عدم خلو اس کی کہ وضع اسم تفضیل کی شے کی تفضیل کے واسطے ہے اپنے غیر پر، اور من کے ساتھ اور اضافت کے ساتھ مفضل علیہ ظاہر ہے، ظاہراً مذکور ہو گیا۔ لام کے ساتھ در حکم مذکور ظاہراً باشد، اس لیے کہ لام سے اشارہ بجانب شے معین ہوتا ہے کہ سابق لفظاً خواہ حکماً مذکور ہو۔ اگر خالی کسی ایک کے تینوں کے ذکر سے خالی ہوگا تو پھر مفضل علیہ کے ذکر سے بھی خالی ہوگا، پس وہ مقصود کے اسم تفضیل کی وضع سے مقصود ہے وہ مفہوم نہیں ہوگا، وہ نہیں سمجھا جائے گا۔ جب مفضل علیہ معلوم ہو اور افعل خبر واقع ہو تو مفضل علیہ کا حذف اکثر جائز ہے۔ جب مفضل علیہ معلوم ہو، گل جاننے دیے، گل ذکر دی نہیں، جب مفضل علیہ معلوم ہو اور افعل جو ہے وہ ترکیب میں خبر واقع ہو، اس صورت میں مفضل علیہ کا حذف اکثر جائز ہے، جیسا کہ آنا اسنو من کا ہے نا، آنا مبتدات اسنو اس دی خبر، اندہ استعمال من نال میں تیرے نالوں زیادہ وڈا ہاں، میری عمر تیرے نالوں چوکھی۔ گفتہ میں شود اس شخص کے جواب میں جو کہتا ہے کہ تیری عمر چوکھی ہے یا میری، ام اسنو ام انتا سنو ام آنا، تو زیادہ سالاں والا ہے یا میں؟ تو اب اس وقت اس نے کہا آنا اسنو، تو چونکہ من کا ہون واضح ہے بھی کندے کولوں پوچھا جا رہے ہیں، بھی کوئی بندہ پوچھا یار تو وڈا ہے کہ میں، تو بندہ کہ میں کی مطلب میں وڈا وا تیرے نالوں، لیکن اگلی ساری گل پہلو سوال چ پتہ لگ گئی ہے، تو لہٰذا ہوں تہاڈی مجھ دودھ چوکھا دیندی ہے کہ ساڈی، تو بندہ آکھے تہاڈی، گل پتہ لگ گئی کہ کوئی نہیں، کی مطلب تہاڈی مجھ دودھ چوکھا دیندی ہے ساڈی مجھ نالوں، انج نہیں آکھی دا، یہ مطلب جو معلوم ہو جائے تو پھر گل مختصر کری دی، سمجھ آئی نا جی؟
بے تو اچھا کاری ہے یا غلام حسین تے تو آکھے جی غلام حسین مطلب کی کہ غلام حسین اچھا کاری ہے میرے نالوں سمجھیا اسی قبیلے سے ہے اللہ اکبر، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ بڑا ہے من کل شے، پھر من کل شے کی ذکر کی ضرورت نہیں، ہر کوئی جانتا ہے، سمجھ آ گئی جی۔ اور فرزدق کا قول بحر کامل میں وہ ہے کہ ان الذی سما کا السماء بنا لنا بیتن دعائمہ اعزو و اطولو، اعزو یہ دوویں اسم تفضیل نے تے اتنے استعمال کسی شے ول بھی نہیں، تے اے جڑا ہے نا اے مراد ان کولوں ہے خانہ کعبہ، کی مراد ہے بے اس کے جو ستون ہیں وہ بڑے عزت والے ہیں اور بڑے لمبے ہیں، یعنی باقی گھروں سے، باقی گھروں سے خانہ کعبہ ہے نا چنگا پڑا اچا ہے، ان دے اندر ستون نے ایڈے اچے ستون کسی اور گھر وچ نہیں، جدوں انہیں شعر لکھیا ادوں دی گل ہے، ہن تے اس تو اچے ہون گے لیکن او ان دے اندر نہ اندر ستون نے تے عزت والے نے اللہ دے گھر وچ ستون نے تے او اطول بھی ہیں او جے اوڈے لمے اور کوئی نہیں سی کمرہ ہوندا ایڈے اچے ستوناں والا، تو یہ انہیں آکھے بھی اتنے انہیں بھی کہ اعزو تے و اطولو اے من دعائم بیوتن، سمجھائے نا جی بھئی گھروں کے دوسرے بیوتن اخرى دوسرے گھروں کے ستونوں سے عزت والے بھی ہیں اور لمبے بھی ہیں، سنیں ہی تو چونکہ انہیں خانے کعبے دی تعریف وچ شعر لکھیا تے پھر ہر بندے نوں پتہ ہے بھی اے اللہ دے گھر دے جڑے ستون نے باقی گھراں دے ستوناں نالوں اعز بھی نے تے حجم وچ لمے بھی نے، سمجھے ہی بھائی ایتھے ایک جڑا ہے نا بندہ کمرہ بنا دے وے ان دے ستون 3 فٹ اچے رکھ کے تے چھت پا دے وے، ایتھے پورے سواب وچ 3 فٹ صرف چھت ایک ہوے، ایڈی اچھی کوئی بھی نہیں ہے وہ 10 فٹ منزل ہوندی ایک کوگو کہ 3 فٹ اچے کوئی نہیں، ایتھے کو پا دے وے تے بندہ کہے کہ اے ستون بڑے لمبے نے، مطلب کی کہ باقی سارے شہر وچ جننے ستون نے انہاں نالوں اے مطلب ہے، تو لہذا چونکہ مخاطب کو پتہ ہے کہ یہ چونکہ خانہ کعبے کے ستونوں کی بات ہو رہی ہے تو وہ دوسرے گھروں کے ستونوں سے عزت والے بھی ہیں لمبے بھی ہیں، اس لیے یہ جو ہے نا کہ وہ کیڑا من دعائم بیوت اخرى اے آکھن دی ضرورت کوئی نہیں، سمجھی جے۔ اچھا جی اگلی گل اے تسی بھئی جڑا ہے نا خالی نہیں ہو سکدا کی خام خواہ ہونا ہے، تے اگوں ان دے ضمن وچ گل ایک دسیے بھی جے کر او مفضل لے دا پتہ ہوئے تے پھر حذف جائز ہے، لیکن پتہ ہے تاں جائز ہے۔ ہن دوجی گل بات میں اجتماع کہ 2 اکٹھے نہیں ہو سکتے، بھائی اضافت بھی ہوئے الف لام بھی آ جاوے یا اضافت بھی ہوئے تے من بھی آ جاوے، عدم اجتماع کندہ استعمال 2 وجہ نال کٹھا 10 رہن بھی تنہ بچو ایک نال خام خواہ ہونا ہے، نہ 2 کٹھے ہو سکتے نہ تنہ دی نفی ہو سکتی ہے، کندی استعمال کندہ استعمال شکر ہے، عدم اجتماع 2 وجہ یعنی 2 کا ان 3 وجوہ سے، اس سبب سے کہ غرض ہر ایک کی تو ایک ہی ہے، کیا مفضل علیہ کو بیان کرنا، کس کو مضاف علیہ لائیں گے تو کیا کون بیان ہوگا، من کا مدخول کون ہوگا، الف لام سے اشارہ کدھر ہوگا، تو مقصود ہر ایک کا ایک ہے، لہٰذا جب ایک مذکور ہو گیا تو دوسرا لغو ہو جائے گا، دوسرا لغو ہو جائے گا، اس لیے 2 کا استعمال بھی ٹھیک نہیں ہے اور خالی بھی ہو تینوں سے ٹھیک نہیں، وہ کہہ رہے ہیں لیکن قول عاشا میمون کا عاشا اسم بھئی در بحر رجز وَلَسْتَ بِالْأَكْثَرِ مِنْهُمْ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰੋ ਇਸਮ ਤਫਜ਼ੀਲ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਅਲਿਫ ਲਾਮ ਵੀ ਆਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਿਨਹੁਮ ਵੀ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਦਿਸਿਆ ਦੋ ਸ਼ਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ? ਮਿਨ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਲਿਫ व ਲਾਮ व मिन मुजतमे हो गए, बस बिना बर आस्त कि दरी शेर मिन तफदीलिया नहीं है कि उसका माबाद मुफद्दल ला बने, बल्कि वो मिन तबीज़िया है। क्या है? तकदीर लस्ता मिन बैनहिम। इसी तरह मिसलो बे अल खैरो मिन हो, अल वो किसी ने आखना तो अल खैर भी तो मिन भी, इहदे विच भी ये वे कि जिहड़ा फलाम है ना मिन जिहड़ा मिन ये तफदीलिया नहीं है, ये बयानी है कि ये लिहाजा ठीक हो गया। इस तरह के शेर ही हो और शेर विच वल खैर हो और वल खैर मिन हो, ये दसे कि वाक़ई अस्त व लाम व मिन मुजतमे, लेकिन ये क्या है? ये कलील अस्त। क्या है? कलील। पीछे तो इसने भी वो मिन, इसलिए कि मिन तबीज़िया नहीं है, ये मिन तबीज़िया नहीं, पिछला मिन तबीज़िया बन सकता है, ये नहीं है, तो लिहाजा ये क्या है? ये कलील है। ताब मिसल साबिक जवाब दादा शवद भी इहदे विच ना ये मिन तफजीलिया बन सकता है, लेकिन ये यहाँ जमा हो गए हैं, लेकिन ये क्या है? कलील है। क्या है? ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸ਼ੈ? ਜਾਨ ਕੇ इस्तेमाल अफ़अल का बग़ैर लाम के और बग़ैर इजाफ़त के और बग़ैर मिन के भी जायज़ है। ये उस वक़्त है कि तफज़ीली माना से खाली हो जाए। तफज़ीली तो जो तफज़ील वाले से माना से खाली होगा रोना मुक गया, फिर इस्तेमाल ही कोनी, फिर तो फै वेला गुली डंडा खेडे। फिर मौजून बाई समफ़ाइल व सिफ़त मुशब्बा हो जाएगा। मौजू में नहीं हम वज़न, यानी फिर उसमें सिफ़त मुशब्बा वाला माना होगा या सिर्फ इसम फ़ाइल वाला माना होगा। ये निज़्द मुबर्रद के क्यासी है और निज़्द उसके गैर का, इनसे बड़ा मुबर्रद अल्लाह अबुल अब्बास और इनके गैर के नज़दीक ये सिमाई है, और यही सह है कि ये सिमाई है कि भी तफज़ील वाले माने से खाली हो जाए तो फिर उसका इस्तेमाल बिल्कुल सब से खाली होता है। जैसे उनकी मिसाल दी है ओ असगर ओ अकबर, तले लिखा है बमाना सगीर ते बमाना कबीर। सगीर ते कबीर की ने दो भरा, सिफत मुशब्बा की ने। हाँ सुनी, इस तरह आया करीमा में होवा आहवानो अलई, ये आहवानो यहाँ तफसील वाला माना नहीं है। सुनिए गल हुण अगे पढ़ बाबा जी। आज आया जो सुरमे वाला मसला पुत्रो, मसला कोहल। इल्ला तो ठहर जा। इसम तफजील का इस्तेमाल है तीन तरह पर, तीनों वजहों में। इसम तफजील के अंदर विच विचाले विच ज़मीर है, वो उसका फ़ाइल है, वो उसका, और वो उसको रफ़ा दे रहा है, वो उसको। और इसम तफजील इसम ज़ाहिर में अमल नहीं करता इल्ला सिवाय एक सूरत की योग्य आ रही है। क्या क्या जी आँखों बड़ा फरमाते हैं कि इसम तफसील जो है तीनों सूरतों में ये ज़मीर में, ये जो तीनों इस्तेमाल हैं अलिफ लाम के साथ, मिन के साथ, इजाफत के साथ, इसके अंदर ज़मीर होती है, इसके अंदर ज़मीर होती है। और ये ज़मीर में और ज़मीर को खाली होना पिछे सिफत मुशब्बा दी सूरत मत हो ते नाल रल जन का रौला पै जावे, वो पिछली गल सी पिछले कर दी जी। इसम तफसील में से तीनों सूरतों में इसम तफसील के अंदर ज़मीर है, तीनों सूरतों में इसम तफसील के अंदर ज़मीर है और ये उस ज़मीर में अमल कर रहा है, यानी उसको रफ़ा दे रहा है, वो इसका फ़ाइल बन रहा है। और ये इसम मुज़हर में बिल्कुल इसम ज़ाहिर में अमल नहीं करता, इसम
اور تھلے لکھی فائلن کانا مفعولن وچ لکھا کوٹھے چ خواہ انہوں فائل بنائے ظاہر نو یا مفعول بنائے یہ عمل نہیں کرتا. مثال ویکھ پچھلی جڑی پڑھی ہو زید افضل القوم افضل کے اندر ہوگا ضمیر راجع بس ہوئے زید الافضل والافضل میں ہوگا ضمیر جس کو رفع دے رہا الافضل راجع بس ہوئے زید. اگے زید افضل من امرن میں افضل میں ضمیر جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے اور فاعل بن رہی ہے. سنیو گل ساری صورتوں میں کیا کہ بلا کہ یہ مثال دیتے ہیں جیسے مثال کو نہیں چھڑ دوں کیا کہ مسئلہ کی بڑے اسم تفضیل کی جو 3 صورتیں استعمال کی اسم تفضیل کے استعمال ان تینوں صورتوں میں ان تینوں صورتوں میں اسم تفضیل اسم مضمر میں عمل کرے گا. اسم تفضیل کے اندر ضمیر ہے ضمیر ہے اور وہ ضمیر اس کا فاعل ہے اور اسم تفضیل اس کو رفع دے رہا ہے اسم تفضیل اس کو رفع دے رہا ہے. اور اسم تفضیل اسم ظاہر میں عمل نہیں کرتا نہ بطور فاعل بنا کر نہ بطور مفعول بھی نہ بطور فاعل نہ بطور فاعل نہ بطور مفعول بھی. پاویں ہوے لازمی کولو متعدی مشتق تے پاویں ہوے متعدی کولو جن دے کولو مرضی. سمجھیے اسم تفضیل تینوں استعمالوں میں عمل کرتا ہے. ضمیر میں جو اس کے اندر ہے وہ اس کو رفع دیتا ہے. اسم ظاہر میں عمل نہ نصب کا اور تینوں وجہوں پر مضمر ہے. اسم تفضیل میں فاعل اور ہوبا اور اسم تفضیل عمل کرتا ہے اسی مضمر میں کہ دینا اون کو اچھا اور نہیں عمل کرتا مظہر میں بلڑ کلڑ. ہاں جی مضمر ہوتا ہے اسم تفضیل میں فاعل اور وہ عمل کرتا ہے اسی مضمر میں اور نہیں عمل کرتا مظہر میں. بالکل کون اسم تفضیل اور جی تینوں وجہ پر مضمر ہوتا ہے اس میں فاعل کس میں اسم تفضیل میں ان نال ہونا اسم تفضیل میں فاعل اور وہ عمل اور اسم تفضیل عمل کرتا ہے اسی مضمر میں یعنی ضمیر میں جیڑی اندے وچ وچالے وچ اسی مضمر میں اور نہیں عمل کرتا مظہر میں. کون اسم تفضیل کس میں مضمر میں بالکل بالکل اتیاشیا ویخ یعنی اسم تفضیل اسی مضمر میں عامل ہوتا ہے. ہاں چاند ایک اور ہیں جن میں عمل کرتا ہے. چاند ایک ظاہر فاعل اس کا ظاہر اس میں بھی عمل نہیں کرتا مفعول ظاہر بنائے وہ اس میں بھی عمل کچھ اور ہیں ان میں عمل کرتا ہے اسم ظاہر میں. نمبر 1 ظرف میں عمل کرتا ہے کس میں زید اخطب من کا یوم الجمعۃ زید زیادہ خطیب ہے تجھ سے جمعے والے دن. جی فائل تا خطاب ہوتا ہوا یہ اگو یوم الجمعہ جڑا ہے نا اس یوم نو نصب کون پہ دینا ہے مینوں نہ ویکھنا کون دے رہے اچھی بول اختارو اختارو اختابو خطبہ کو اختر بنتا ہے او تو پھر مینوں ویکھی جا رہے سارا بیڑا اتوں غرق ہوندا مینوں ویندا کڑی کڑی جی اختابو خطبہ دینا بے زیادہ خطیب خطیر نہیں اختابو بلا تھی بھی. اور حال میں بھی عمل کر سکتا ہے اسم ظاہر حال ظاہر میں کون اسم تفضیل زید افصح من کا خطبا زید زیادہ فصیح ہے تجھ سے درا حال ہے کہ وہ خطبہ دینے والا ہو. خطبہ نو یا خطیب بانو تا بھی ٹھیک ہے خطیب بانو کہ زید زیادہ فصیح ہے کون زید تجھ سے درا حال ہے کہ وہ خطبہ دینے والا ہو. تمیز میں بھی عمل کر لیتا ہے کس میں انا اکثر من کا مالا و اعز نفرا. 2 اسم تفضیل ہے قرآن پاک چ میں اکثر ہوں تجھ سے ازروئے مال کے مالن کو نسب کہہ دیتی اکثر نے اگے اعز نفرن
میں زیادہ عزت والا ہوں تجھ سے ازروے نفری کے. سنیے گل, اے کہ اسم تفضیل اسم ظاہر میں عمل کرتا ہے, لیکن کون سا؟ ظرف, حال, تمجیز, ظرف. اے مثالاں تو لکھی ہیں, عرض کر دیتی ہیں. اگاں پڑھو. اللہ اچھی اچھی. في مثل قولهم ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد فإن الكحل فاعل لأحسن وها هنا بحث. بس ایک صورت میں اسم تفضیل فاعل ظاہر میں عمل کرتا ہے. ایک صورت میں کیا کہ جی, ایک صورت میں اسم تفضیل فاعل ظاہر میں عمل کرتا ہے. اے مسئلہ بڑا اوکھا تے بالکل سوکھا. صرف ایک دھیان کرو, شے ہوے ایک, کی ہوے, او سونے بندے نو پوا دیو تے او شے بڑی سونی لگدی ہے. او شے کسے کوڑے بندے نو پوا دو تے بڑی کوڑی لگدی ہے. اس شے نو آ کے یار تینوں ٹوپی نو ٹکی, انہوں جناب بڑی ٹکدی پئی سی جی, حالانکہ ہے ٹوپی ہے. او ٹوپی ایندے سر تے ہووے تے اے ٹوپی اپنے آپ سونی ہے اس ٹوپی نالوں جدوں باندر دے سر تے ہووے. ہے ٹوپی نہیں, دیکھو جٹکی جی گل ہے مولوی جی, کوئی نہیں, کوئی پہلی ہے شے ایکو ہی ہوندی ہے, لیکن ایک بندہ پاندا ہے تو بڑی وہی شے دوجا بندہ پائے تے سونی اونی سونی نہیں لگدی. تو ہن او شے جڑی ہے وہ دو حالتاں وچ شے ایکو ہی ہے. دو حالتاں وچ او شے اپنے آپ نالوں ایک حالت وچ اپنے آپ نالوں کوڑی ہے تے ایک حالت وچ اپنے آپ نالوں کہ کوئی نہیں مولوی جی انج ہے کہ کوئی نہیں تے شے کی ہے. اے سرمے دی مثال دینی ہے. اے مثال طور تے بے ایک بندے دی چہرہ مورا سونا, اکھ سونی ہے, او سرما پائے تے او سرما جنہ پھبدا ہے اوہی سرما کسے کوڑی جی اکھ والے نو پوا دے تو انہاں نہیں او پھبدا. اے ہن سرما جڑا ہے نا کوہل, اے سرما اپنے آپ نالوں سونا ہو گیا جدوں اس اکھ وچ ہوے تے اپنے آپ نالوں کوڑا ہو گیا جدوں اس اکھ وچ ہوے. یہ گل جٹکی جی نہیں ہے بھی ایک شے جڑی ہوندی ہے جویں ایک بندے نے پھبدی ہر ایک نے پھبدی ہے, فرق ہوندا ہے جی. کوٹی کوئی شے بھی تسی لے لو بھی ایک نو پواؤ تے جنی وہ سونی لگدی ہے دوسرے نو پواؤ تے اونی ہو. ہن شے کی ہے, لہذا اکو شے ایک حالت وچ سونی ہے اپنے آپ نالوں, ایک حالت وچ اپنے آپ نالوں کوڑی ہے, صرف محل بدلنے دی وجہ تو. کس وجہ تو؟ ہوں او تو پہلے اشیاء دیکھو پھر تناز کر دوں. توجہ کرا جی یار کہ اسم فاعل اسم ظاہر میں یعنی فاعل ظاہر میں عمل نہیں کرتا سوائے ایک صورت کے. اسم تفضیل, اسم فاعل کہہ رہا ہوں, اسم تفضیل اسم ظاہر میں یعنی اسم ظاہر اس کا فاعل بنے, اس میں رفع دے, یہ کام کون؟ سوائے ایک صورت کے. پیچھے پڑھا نہیں کہ اسم تفضیل کا فاعل کون ہوتا ہے؟ ضمیر. اسم ظاہر نہ نصب دیتا ہے تو نہ صرف تینوں نصب دینا ہے, مفعول فی نو, بس اس علاوہ نہیں ہے. ایک صورت ایسی ہے کہ جس صورت میں جس اسم تفضیل اسم ظاہر کو رفع دیتا ہے اور اس کا وہ فاعل ہوتا ہے. اسم ظاہر کو یہ اور مثال اگے کدی کدی آؤں سی میں کہتا ہے یہ کوہل کی مثال ہے دیتنا وج بیاوے کا مسئلہ پھر کافی ہے انشاءاللہ وہ ایسے اندر دھیان کرے جی. اور تو آشیاء ویکھو یعنی وہ ترکیب کہ اسم تفضیل لفظوں میں صفت ایک شے کی ہو اور واقع اور حقیقت میں صفت ایک اور شے کی ہو. اسم تفضیل لفظوں میں اور کو صفت بے حال متعلق کی نہیں ہوندی, یہ نہیں وہ نہیں بننا, لیکن صفت بے حال متعلق کی کیڑی ہوندی ہے کہ لفظاں وچ صفت ہور دی ہے قائم کسے ہور نالے. آیا میرے کول زید, ایسا زید کہ سونا ہے ابا ہوندا, ترکیب وچ زید کیندی صفت زید دی
حقیقت وچ حسن قائم کندے نال ہے یہ ہوندی نہیں بس ترکیب وچ صفت کسی اور دی لیکن قائم یہ تو ہے نا صفت بحال متعلق ہی ہن ویکھو یہ کیڑی ترکیب وچ اسم ظاہر فاعل نو رفع دیندا ہے کون وہ ترکیب کہ اسم تفضیل کتاب نو ویکھو گے تو کو کھانے چ پوے کہ جے مولوی عبدالعزیز بیٹھا ہے ٹوپی ویکھ بڑے چمکدی تیری اسم تفضیل صفت بنے لفظوں میں کسی اور چیز کی حقیقت میں صفت کسی اور کی ہو مدار حقیقت صفت متعلق او باشد کہ وہ جس کی لفظوں میں صفت ہے نا حقیقت میں اس کے متعلق صفت یا صفت بھی حال متعلق ہی ہوتی ہے ہوں اے جڑی مثال ہے عبارت پڑھ لی کہ پڑھنی ہو پڑھ لی اس مثال دے وچ نا اے ویکھ دروں احسن اسم تفضیلی کیے کون الکحول اسم ظاہر ہے اس اسم ظاہر کو وہ رفع دے رہا ہے اور یہ اس کا فاعل پڑھ رہا ہے گل صرف اینی ہے جی صرف انہوں سمجھنا ہے بھی یہ کیڑی ترکیب بنی ہے اس مثال میں احسن کی ہے اور اسم ظاہر کو کیا کر رہا ہے رفع دے رہا ہے تو چونکہ لفظ کول ہے تو اس واسطے جو پہلی باری مثال سی بیر شروع کی تھی تو کول دی شروع کی تھی وہ پھر نہ ہی بن گیا مسئلہ الکحل کی کوئی مسئلہ ہے کوہل میں اسم تفضیل اسم ظاہر کو رفع دیتا اور فعل بناتا ہے ویسے نہیں بناتا پھر یہ بنیادی طور پر نام بن کے اونجے دی خود ادارہ مثالاں جی اسم تفضیل ہن اندے ویکھ نا ترکیب ہے کتاب ویکھ جلدی کر کوشش کر احسن لفظوں کے اندر صفت رجل کی نہیں دیکھا میں نے رجل ایسا رجل کے احسن ہو اس کی آنکھ میں کیا حسن ہو سرما اپنے آپ سے زید کی آنکھ میں زید کی آنکھ میں بس جنا سرما سونا زید دی اکھ چ لگدا ہے نا ہو جا میں سرما کدی کسی رجل دی اکھ چ نہیں ویکھیا خلاصہ ہے بے سرما پایا ہوئے زید نے جنا سونا ایتھے لگدا ہے نا کسی اور سرما پایا ہوا تو اتنا سونا نہیں ہو جی گل ٹھیک ہے کہ نہیں ہو سکتی ہن دیکھ یہ ترکیب میں احسن صفت ہے رجل کی اور حسن جو قائم ہے نا وہ سرمے کے ساتھ ہے قائم کس کے ساتھ ہے سمجھائی کہ نہیں لفظہ میں صفت کندی ہے اور حسن قائم کندے نال ہے سرمے جڑا تو فاعل ہے کہ احسن کون ہے کوہل تے لفظہ میں صفت کندی ہے ہن واپس آؤ تے کتاب کو چل کوشش کرو نہ سمجھو کہ ہاں بھئی یہ کہاں ہوتا ہے در ترکیب ہر اس ترکیب میں کہ اسم تفضیل صفت ہو باعتبار لفظ کے برائے چیزیں اور واقع ہو حقیقت میں صفت اس چیز کے متعلق کی جیسا کہ احسن مثال مذکور میں باعتبار لفظ کے صفت رجل کی واقع ہے حقیقت میں صفت کوہل کی ہے حقیقت میں جو کہ متعلق ہے رجل کا اور وہ متعلق ہے بنظر کہ دراں چیز اس چیز میں کہ پائی گئی ہے مفضل لے ہے و بنظر کہ در غیر آ چیز یافتہ شد مفضل لیست باشد ایو سرما مفضل بھی ہے تے علیہ بھی ہے جیسا کہ کوہل مثال مذکور میں باعتبار حاصل ہونے اس کے رجل کی آنکھ میں یہ مفضل ہے اور باعتبار حاصل ہونے اس کے زید کی آنکھ میں یہ کیا ہے یعنی ایک شے ایک اعتبار سے مفضل ہے دوسرے اعتبار سے کیا ہے جیسا کہ در مثال دریافتی اور وہ اسم تفضیل منفی ہے اس لیے کہ جب
معنی تفضیلی از نفی معنی تفضیلی، بے نفی کی وجہ سے تفضیلی معنی زائل ہو گیا، وبا معنی فعل عمل نماید، چونکہ اوپر آ گیا نا ما رہے تو ما کے نفذ تفضیل والا معنی جو ہے نا وہ زائل ہو گیا ہے۔ جب زائل ہو گیا ہے تو اب چونکہ مشتق تو فعل سے ہے تو فعل تو اسم ظاہر میں عمل کرتا ہے، لہذا اب یہ بھی عمل کرے گا۔ ہن حاصل معنی سمجھا جے، صرف یہی اوکھا بندہ توجہ کرے جے۔ پس حاصل معنی مثال مذکور کا، نہیں دیکھا میں نے کوئی مرد کو، کسی مرد کو کہ سرما اس کی آنکھ میں مفضل ہو، سرمے سے جو کہ زید کی آنکھ میں پایا گیا ہے، یعنی سرما زید کی آنکھ کا مفضل لے ہے، بلکہ سرما زید کی آنکھ کا مفضل ہوگا اور سرما رجل کی آنکھ کا مفضل لے ہوگا۔ یہ نفی ہے، نہیں دیکھا میں نے کوئی رجل، ایسا رجل کہ حسین ہو، اس رجل کی آنکھ میں سرما اپنے آپ سے جو کہ زید کی آنکھ میں ہے، جو کہ ایسا رجل میں کوئی بھی نہیں ویکھیا کہ جن دی اکھ وچ سرما ایڈا سونا ہووے جڈا سونا زید دی اکھ وچ، جڈا سونا۔ مولی ندیم ان لفظاں وچ جڑا ہے نا اے جڑا نا من ہو جی اپنے آپ سے، اے سرما رجل دی اکھ وچ ہووے تے مفضل بندا پیا تے زید دی اکھ وچ ہووے تے مفضل لے وے، لیکن حقیقت وچ مولوی جی الٹے، اس واسطے کہ اتنے نفی آئی پئی ہے۔ کی آئی پئی ہے؟ تھوڑا جہا ٹل جاؤ گے تو سمجھ آئے گی۔ نہیں دیکھا میں نے رجل، ایسا رجل کہ حسین ہو، اس کی آنکھ میں سرما اپنے آپ سے جبکہ زید کی آنکھ میں ہوتا ہے۔ معنی کی ہے کہ ہو جا میں رجل کوئی بھی نہیں ویکھیا جن دی اکھ وچ سرما ایڈا سونا لگے جڈا سونا، تے پھر سرما زیادہ سونا کن دی اکھ وچ؟ باقیاں چ تھوڑا، تے مفضل کون بنیا؟ زید دی اکھ والا سرما۔ مفضل لے کون بنیا؟ مفضل کون بنیا؟ اکھ والا سرما۔ مفضل لے کون بنیا؟ مفضل کون بنیا؟ اکھ والا سرما۔ مفضل لے کون بنیا؟ چونکہ جب نفی کرنی ہے، نہیں دیکھا میں نے کوئی رجل جو زیادہ سونا خطبہ دیتا ہو زید سے، نہیں دیکھا میں نے زید سے۔ نفی کر کے اور مثالہ سمجھو، بشک 40-50 سمجھو تاکہ تھوڑے کھانے چ پوے۔ جس نفی کرے نا مولوی جی، نفی اس بات ہوئے تے پہلا مفضل بننا ہے، دوجا مفضل لے بننا ہے۔ جس لئے نفی کریں گے تو کام الٹ جائے گا، لفظہ میں چونجی ہونا لیکن حقیقت الٹ جائے گا۔ غور کرو نا کہ نہیں دیکھا میں نے رجل، ایسا رجل جو سونا خطیب ہو زید سے، تو کیا کی مطلب بنے؟ سب تو سونا خطیب کون ہویا؟ ہوں لفظہ میں تا من زید کی ہے مفضل لے وے اور رجل کی ہے مفضل ہے، لیکن حقیقت وچ اتھوں ہوگی نفی، ادھے ہو گئے اس بات۔ پھر سمجھو انہوں، نہیں دیکھا میں نے کوئی مولوی، ایسا مولوی جو زیادہ حلوہ کھانے والا ہو کس سے؟ ریحان سے، مثال کے طور پر۔ اب دیکھنے میں مفضل کون ہے؟ وہ رجل ہے، وہ مولوی ہے، اور من ریحان کی یہ مفضل لے وے، لیکن حقیقت میں چونکہ ادو ہوگی یہ نفی نہیں ویکھیا میں نے ہو جا، تو لہذا حقیقت میں مفضل کون ہے؟ تو مولوی۔ سمجھیں؟ نہیں دیکھا میں نے کوئی ستون، ایسا ستون جو زیادہ مضبوط ہو مولوی ہاشم کی بیٹھک کے ستون سے۔ ہوں ویکھن وچ اے ستون کی ہے مفضل، تے ان کی بیٹھک سے والا ستون، لیکن حقیقت وچ مولوی جی کی مطلب ہے؟
کہ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ मैंने कोई रजुल ऐसा रजुल کہ زیادہ حسین ہو اس کی آنکھ میں سرما، زید کی آنکھ سے، کس کی آنکھ سے؟ تو پھر حقیقت سرما سونا کتنے وے تے رجل دی آنکھ میں جو نہ سونا اے شاباش سے۔ اور لکھے نا وہ ہاں ہونا بحثن، لکھے اتنے باہر تشریف لیا اور بحث تھے وہ آئیں، اور وہ یہ کہ مثال اس مسئلے کی عبارت مختصر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اے ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل من عین زید، اے زیادہ واضح، نہیں دیکھا میں نے رجل ایسا رجل کہ زیادہ حسین ہو اس کی آنکھ میں سرما زید کی آنکھ سے۔ اے مثال اس سے زیادہ واضح ہے، سمجھیے دیکھنا کی مانا، رجل ایسا رجل زیادہ حسین ہو اس کی آنکھ میں۔ اچھا جڑی گل سمجھنی وہ یہ کہ الکحل ہے نا مرفوع، اے فاعل احسن دا اسم ظاہر نو رفع دے رہی، سندا پے ترکیب وچ احسن صفتی رجل دی تے اونج احسن کندے نال قائم ہے؟ سرمے نال۔ تے ویکھ کہ ایسا رجل کہ حسین ہو اس کی آنکھ میں سرما، نہیں دیکھا میں نے کوئی بھی ایسا رجل، کس کے؟ زید کی آنکھ سے، کس سے؟ تو پھر حقیقت میں سرما کتنے سونا ہویا نہ کہ آندے نے اس نالوں میں مختصر ہو سکتی جے۔ او تیسری صورت او ویکھو دروں، اوے ما رائے تو کا عین زید احسن فیہ الکحل، نہیں دیکھا میں نے مثل زید کی آنکھ میں ایسی آنکھ کہ حسین ہو اس میں سرما۔ جی اے تیسری مثال ہے، ہن بھی واضح مانا، ما رائے تو کا عین زید، نہیں دیکھا میں نے زید کی آنکھ کی مثل ایسی آنکھ کہ احسن ہو اس میں کیا؟ سرما۔ اے وجہ مسئلہ کحل کہ ہر وہ ترکیب جس میں اسم تفضیل صفت بنے، لفظوں میں کسی اور کی اور حقیقت میں کسی اور کی، تو وہ جو کسی اور ہے وہ فاعل ہوگا، وہ مرفوع ہوگا۔ تو اسم تفضیل کا پہلے مسئلہ سمجھ لو پتر، یہ ہوگا نا جملہ مثبت مولوی جی، تے جیڑا لفظاں وچ مفضل ہے حقیقت وچ بھی مفضل ہے، جیڑا لفظاں وچ مفضل ہے حقیقت وچ بھی تے جے ہوے کلام نفی نال تو ہن کام الٹ جانا ہے، لفظاں وچ مفضل تو پہلا ہی ہے اور مفضل ہے ما بعد والا ہی ہے، لیکن کام الٹ جانا ہے کہ حقیقت وچ وہ جڑا مفضل ہے وہ نے کی بن جانا ہے۔ اور جدو آخنا جو کہ نہیں دیکھا میں نے کوئی رجل جو زیادہ مارنے والا ہو زید سے، ما رائے تو رجلا احسن ضربا من زید، نہیں دیکھا میں نے کوئی رجل ایسا رجل جو زیادہ مارنے والا ہو کس سے؟ ہن لفظاں وچ تے رجل مفضل لے وے نا مفضل ہے تے من زید، لیکن حقیقت وچ کی معنی ہے کہ میں نے زید نال چوکھا ماردا کسی نو نہیں ویکھیا، تے مفضل کون بنیا؟ تے مفضل لے نہیں سمجھ آ رہی؟ اللہ بھلا کر جو کوشش کرو کہ کلام مثبت ہونا، جی میں پچھو زید افضل من عمر، زید افضل ہے عمر سے، مفضل کون ہے؟ زید۔ مفضل ہے کون؟ لفظاں وچ بھی ایویں حقیقت وچ بھی جی۔ اگر ایسے ہوتے نفی لے ہو کہ ما زید افضل من عمر، نہیں ہے زید افضل عمر سے، الٹ ہو جانا ہے، یعنی عمر جو ہے وہ زید سے افضل ہے۔ اسی طرح تھے جی جو کہ نفی ہے، لہذا سرما زید دی اکھ وچ چوکھا سونا ہے جدوں ہور کسی دی اکھ وچ ہوے اون دے نالوں، سمجھے جے گل؟ تین دے وچ کون ہے اسم ظاہر فاعل؟ اسم تفضیل کون ہے؟ لفظاں میں صفت کندی ہے
ਔਰ ਇਹ ਹੁਸਨ ਕਾਇਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਸੁਰਮੇ ਨਾਲ। ਸੁਰਮਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੈਦ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਰਮਾ ਚੋਖਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰਮੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ? मगर उनके कौल की मिसल में नहीं देखा मैंने रजुल, ऐसा रजुल कि अहसन हो उसकी आँख में सुरमा अपने आप से के जैद की आँख में। जी। मगर उनके कौल की मिसल में नहीं देखा मैंने रजुल, ऐसा रजुल के अहसन हो उसकी आंख में सुरमा उससे के ज़हर की आंख। किससे? सुरमे से। हसीन हो अपने आप से, हसीन हो अपने आप से, जो कि होने वाला है जैद की आंख में। क्योंकि कोहल फ़ाइल है अहसाना का, और यहाँ बहस है। और दसे भी दो इबारत और तरह में बन सकती। शाबा फाइल है अहसना का, और यहाँ बहस। शाबा व क्या शाबा? क्योंकि कौल और कोई नहीं पिछो माना करना इल्ला तो, मगर डर गया। मगर उनके कौल की मिसल में नहीं देखा मैंने रजुल। ओ मिसल तो की मुराद हो तो आशित 7 बारी फेरा तो है यार को पला में वो। जी। रजुल ऐसा रजुल जो ऐसा रजुल के हसीन हो कि उसकी आंख में सुरमा अपने आप से, जो होने वाला है, जो होने वाला है ज़ैद की आंख में। बस बेशक कोहल बस बेशक को फाइल है अहसाना का, और यहाँ यहाँ बहस बहस है। और जी गल सी वो सी कि इसम तफजील इसम ज़ाहिर को निकलता सिवाय से एक सूरत के। केड़ी सूरत? किस्म तफजील लफ्ज़ों में सिफ्त किसी और की, हकीकत में किसी और की हो। इस सूरत में इसम ज़ाहिर फ़ाइल को रफ़ा देता है। इस सूरत में ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਪਕਾਇਆ ਜੇ ਕਿਸਮ ਤਫਜ਼ੀਲ ਕਲਾਮ ਮੁਸਬਤ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫੱਦਲ ਹੈ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੁਫੱਦਲ ਲੈ ਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੰਨਫੀ, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਹੁਣ ਖਾਮ ਮੁਫੱਦਲ ਕੋਲੋਂ ਨਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੀ, ਤੇ ਮੁਫੱਦਲ ਲੈ ਵਾਸਤੇ ਸਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉਲਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। जो मुफद्दल है उसने क्या बन जाना है, और जो मुफद्दल है ए मतलब है जी। अगे जी सल्लल्लाहु अला नबीनल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। 3 किस्में हैं किताब में। कितनी? पहली किस्म इसम के बयान में, दूसरी फेल के बयान में, तीसरी इंशाअल्लाह हरफ के बयान में। पहली किस्म पूरी हो गई जिसमें इसम के मुतल्लिक खात्मा है। खात्मे में 10 मसले आए। पहले मसले विच की शायद दसी हो जड़े हो। इसम की 2 किस्में क्या? दूसरी फसल में इसमें अदद की बात की है। तीसरी फसल में मार्फे और नकरा। तीसरी फसल वह कि इसम मुज़क्कर मुअन्नस। इसम 2 किस्म मुज़क्कर और मुअन्नस। चौथी बे इसम 3 किस्म है, मुफरद तस्निया जमा। 5वीं जमा के बयान में। आगे 6ठी मस्दर के करती है इसम फाइल। 8वीं इसम मफूल। 9वीं इसम सिफ्त मुशब्बा। कितने मसले हैं सिफ्त मुशब्बा के? उनमें से कुछ जो है वो मुमतने, कुछ अहसन है, कुछ हसन है, कुछ कभी है, कुछ रोटी टुकर है। 10वीं फसल हुण जड़ी पढ़ी हुण पढ़ो जी। तो किस्म सानी फेल के बयान में तो कहते हैं पुत्र जी तारीफ असा पिछे कर दी सी इंदी, तो कुछ अलामतां भी दसियां सन शुरू च मुकदमे च कि फेल वो कलमा होता है जो दलालत करता है अपने माना पर बगैर ज़मी में के, और वो माना तीनों ज़मानों में से किसी से मुक्तरन होता है। ते अलामतां भी दसियां सन उत्थे कि कौन सन दसियां, ते राती फेरा दिता है पिछों किस्म सानी फेल के बयान में, और तहकीक गुजर गई है तारीफ उसकी। हाँ जी फेल के बयान में तहकीक गुजर गई है तारीफ उसकी।
قسم ثانی فعل کے بیان میں اور تحقیق گزر گیا تعریف کی۔ واقسامہ ثلاثۃ ماض و مضارع و امر۔ بس تو وہ سوال کا جواب پہلے دے دیا جی، پہلے شے کی تعریف ہوتی ہے پھر شے کی تقسیم ہوتی ہے، تے تعریف تا کیتی کوئی نہیں، تے تسی قسم تقسیم شروع کر دیتی تے دسیا پتر پیچھے ہن تانوں تعریف ہی پڑھا کے آئے ہور تانوں کو باجا بجا کے آئے ہیں جی، تعریف بھی تانوں دسی ہے، تانوں دی علامتاں بھی پکوائیاں نے، تہاڈے جنوں کھانے چ نہ پوے تے پھر بزرگ کی کرن، اے پیاں دینو۔ اچھا جی، تقسیم فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، اور نہ جڑا ہے نا مضارع مجزوم ہوندا ہی۔ ہاں جی کیا آکھے جی، فعل کی اب 3 تقسیم کر دیں، ہن فعل دی بات شروع ہے باقاعدہ، مہربانی اب فعل کی تقسیم کرتے ہیں کہ فعل 3 قسم ہے۔ پھر نواں مسئلہ شروع جے مڈو ہندے نال وفاق کرو۔ اب فعل کی تقسیم کرتے ہیں کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ یعنی نحو میں جو بات ہونی ہے، ایک تو صرف وچ جی اقسام فعل کے 3 ہیں، ماضی اور مضارع اور امر، اس لیے کہ فعل یا انشاء ہے یا اخبار ہے، اگر انشاء ہے تو یہ امر ہے، اگر اخبار ہے تو پھر اس کے شروع میں حروف عطین میں سے کوئی ہے یا کوئی نہیں، عطین میں سے شروع میں ہے تو مضارع ہے، نہیں ہے تو سجن ماضی ہے۔ اے وجہ اثر یہ ہے کہ فعل جو ہے وہ انشاء ہے یا اخبار، اخبار نہیں اخبار، وہ اخبار ہوندی جڑی وکدی چونکہ خبراں ہوندی جمع ہوندی ہوندے وچ جی، بھئی فعل انشاء ہے یا انشاء ہے تو اخبار ہے، تو پھر اس کے شروع میں عطین میں سے کوئی ہے یا کہ کوئی نہیں، عطین میں سے کوئی ہے تو نہیں ہے تو اور پھر کی کریے۔ چلو جی، اور اقسام فعل کی 3 ہیں، ماضی اور مضارع اور امر۔ اور اقسام فعل کی 3 ہیں، ماضی اور انہاں نال فعل لانا ہے، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ الاول الاول الماضی وهو الاول الماضی ہے حمزہ وصلی ہے، الاول الماضی وهو فعل دل على زمان قبل زمان کا۔ بس 3 قسمیں آ گئی۔ اب ہر قسم کی تعریف، ان کے متعلق جو مسائل، تو پہلی قسم ہے فعل کی، فعل ماضی۔ فعل ماضی فعل ایسا فعل ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے زمانے پر جو حاصل ہے تیرے اس زمانے سے پہلے، جیڑے زمانے میں تو ہے اس زمانے تو پہلے جیڑا فعل بھی پچھلے زمانے تے دلالت کرے وہ فعل ماضی ہوندا ہے۔ ہاں جی، پہلی قسم ہے ماضی۔ ماضی وہ فعل ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے زمانہ پر، ایسا زمانہ جو تیرے اس زمانے سے پہلے۔ جدوں بھی تو گل کیتی اس تو جڑا پہلے وے جی، پہلا ہے فعل ماضی، اور فعل ماضی وہ فعل ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے اس زمانہ پر جو تیرے اس زمانے سے پہلے۔ اے ہن جڑی تعریف تو پہلے تعریف کی تو زمانہ ماضی ہو گیا، لے ہن جڑی کیتی ماضی چلی گئی، جڑی تو بولدا جائے گا ماضی لگی جائے گی جی، اگوں پاپے ڈک لین تے کھلو جائے گی ورنہ ماضی جاندی پئی ہے جی۔ پھر تعریف کر۔ پہلا ہے فعل ماضی۔ فعل ماضی ایسا فعل ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے اس زمانے پر جو اس زمانے سے پہلے ہے۔ اول ماضی ہے اور فعل ماضی ایسا فعل ہے جو دلالت کرتا ہے زمانے پر، اور تے حاصل و نال لادا، ایسا زمانہ جو حاصل ہونے والا ہے تیرے زمانے سے پہلے۔ تو تیرے زمانے کا نسخہ باہر لکھے ریڑھا والا، یعنی قبل زمان الخبریت، خبر دینے کے زمانے سے پہلے، جدوں تو گل کر رہے اس تو پہلا جڑا زمانہ ہے جی۔ پہلا ہے فعل ماضی، اور فعل ماضی ایسا فعل ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے زمانے پر، ایسا زمانہ جو حاصل ہونے والا ہے تیرے زمانے سے پہلے۔ پہلا ہے ماضی، اور فعل ماضی ایسا فعل ہے جو دلالت کرتا ہے زمانے پر، ایسا زمانہ جو حاصل ہونے والا ہے تیرے زمانے سے پہلے۔ تھلے لکھے ہے تصریح کی ہے فعل دی کہ فعل، تاکہ لفظ ام سے نکل جائے۔ ام سے دا معنی بھی گزشتہ کر لیے، لیکن ام سے فعل نہیں ہے گا اسم ہے کہ یہ کہ اسم فعل ہے، تو اسی اسم فعل دی گل کر رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ نکل گیا اتھوں اگے۔ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ إِن لَمْ يَكُن مَعَهُ ضَمِيرٌ مَرْفُوعٌ مُتَحَرَّكٌ اب متحرک ان کا متحرک حد ہوگا،
ضرب ومع الضمير المرفوع متحرك يعني وہ متحرک واجد جسم فاعل کی بیماری ہے راتی پٹھا پکان دو پھر پریشان کر دو متحرك على السكون كضربت جس پر حرکت ہوتی ہے وہ متحرک ہوتا ہے کہ متحرک ہوتا ہے حرکت والا پھر جی کنی باری پڑھایا نا یار مقدمیاں میں بھی چیزاں جی قانون میں بھی پڑھایا سارا کچھ جی اج کام الٹ ہو گیا ہاں جی ومع الضمير المرفوع المتحرك على السكون كضربت وعلى الضم مع ضربت نہیں واجہ کا ضربتا كضربت وعلى یہ ضمیر مرفوع متحرک جڑی ہے یہ ضربت وچ کیڑی ضمیر مرفوع متحرک ہے اے من دسو میں پچھو پڑھدے بھی پے ہو ضمیر مرفوع متحرک تے اگوں پہ آندے کا ضربت یہ ضربت دی مثال بندی ہے تے پھر عقل نہیں ہے بھی کی ہونا چاہیے وہ تو نہ جان کے شرارت کی تھی پیچھے لکھ جو دیتا ہے ویڑے پہ بڑا مول ظفر کی کرتا ہے ہاں بشابہ كضربت ہاں وعلى الضم مع الواو كضرب بس توجہ کرو جی اب فعل ماضی جو ہے نا یہ مبنی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جی میں تسی نہیں نہ ہلدے بالکل استاد جو مرضی پہ آکھے یہ بھی نہیں ہلدا فعل ماضی کیا ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے اب مبنی کس شے پر ہوتا ہے بنا کے اندر اصل سکون ہے اعراب کے اندر اصل حرکت ہے تو یہ جو ہے نا فعل ماضی کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک بھی نہ ملی ہوئی ہو متصل نہ ہو اور واو ضمیر بھی نہ ہو تو فعل ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے کیا جی فعل ماضی یہ مبنی ہوتا ہے لیکن مبنی بر فتح بھی ہے مبنی بر سکون بھی ہے مبنی بر ضم بھی ہے تفصیل یہ ہے کہ اگر فعل ماضی کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک متصل نہ ہو ضمیر مرفوع متحرک متصل نہ ہو اور واو ضمیر بھی متصل نہ ہو کیونکہ واو ساکن ہوندی ہے نہ ضربو یضربو نہ تضربو نہ ضربو بلا تھی بھی نہ ہو تو ماضی مبنی بر فتح ہے ماضی مبنی بر فتح ہے اور اگر ماضی سننا اور اگر ماضی کے ساتھ ضمیر مرفوع منصوب نہیں منصوب نہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ضربہ ضمیر مرفوع متحرک متصل ہے تو اب ماضی مبنی بر سکون ہے اور اگر ماضی کے ساتھ واو ضمیر متصل ہے واو ضمیر اب ماضی مبنی بر ضم ہے تو ماضی مبنی بر فتح مبنی بر ایدوں ویکھ ضربا واجہ جایا الف ضمیر کوکو جایا کہ ہے واجہ ضربو ضربت ضربتا اے چار مبنی بر فتح نہیں ماضی وچ کیڑے واحد مذکر تثنیہ مذکر غائب واحد مؤنث تثنیہ مؤنث غائب یہ چارے کی نے اکرم اکرما اکرمت اکرمتا استخرج استخرجا استخرجت استخرجتا یہ چارے کی نے فتح ضربو اگے آگی ضمیر متحرک ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتما ضربتما ضربتے ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا یہ سارے مرفوع متحرک ہیں کہ کوئی نہیں اس لیے با پر جزم آ گئی یہ مبنی بر سکون ہے مبنی تو ماضی کے اندر چار سیغے مبنی بر فتح ایک سیغہ کنے ہو گئے چار تک پچھے کنے رہ گئے 14 وچوں 9 مبنی بر سکون ہے اے خلاصہ ہے ماضی کے 14 سیغوں میں سے 4 ایک 9 ضربا ضربا ضربت او بات زبر ہے کہ کوئی نہیں او بلا تھی بھی تے ضربتا 4 ہو گئے ضربو ہون اگلے ضربنا ضربتا بات جزم آ رہی کہ نہیں ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما
ضربتن ضربتو ضربنا 9 مبنی بر سکون 1 مبنی بر تے 4 14 میں سے 9 کیا کیا 14 میں سے 9 مبنی بر سکون 1 مبنی بر ضم 4 مبنی بر فتح پھر آخ 14 میں سے 9 مبنی بر سکون 1 مبنی بر ضم 4 مبنی بر فتح ہاں اے گل جی ہن من کر وہ لالا اور فعل ماضی مبنی ہے فتح پر اگر نہ ہو فعل ماضی کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک اور نہ واو ضمیر جیسے زارابا زارابا زارابت زارابتا تک سارے آ جانا اور ضمیر مرفوع متحرک کے ساتھ مبنی علی السکون ہے جیسے ضربنا پڑھ سارے اور ہوں ضربتا ہے کہ ضربت اللہ اور مبنی بر ضم ہے واو کے ساتھ جیسے ہاں ہے شاباش مانا کر اور فعل ماضی مبنی ہے فتح پر اگر نہ ہو فعل ماضی کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک اور ضربا اور ضمیر مرفوع متحرک کے ساتھ مبنی ہے سکون پر جیسے ضربتا اور ضم اور مبنی ہے ضم پر واو کے ساتھ جیسے ضربو جلدی کر شبہ ٹریے گا کسی پاس لگیے پڑھیے اور اگر نہ ہو فعل ماضی کے فعل کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک اور نہ واو جیسے ضربا ضمیر مرفوع متحرک کے اور ضمیر مرفوع متحرک کے ساتھ سکون پر مبنی بر سکون مبنی بر سکون جیسے ضربتا اور ضمہ پر واو ضمیر کے ساتھ جیسے ضربو کی مطلب ضمہ پر مبنی بر ضم تو خلاصہ نکلا کہ ماضی مبنی بر فتح بھی یہ 4 سیگے مبنی بر سکون 1 سیگا مبنی بر ضم 1 سیگا تے مبنی بر سکون 9 سیگے سنیو گل او تو ویخ او دلالہ زمان کی سوال ہے کہ لم یکم ہے مضارع دے دلالت ماضی تے کردہ ہے کیا کیا جی سوال یہ ہے کہ لم یکم ہے مضارع لیکن دلالت ماضی پر کرتا ہے اس کا جواب ہے ایسا جڑا کیا کہ فعل ماضی ایسا فعل ہے جو دلالت کرے زمانے پر جو تیرے زمانے سے پہلے ہے یہ بغیر قرینے کے یہ لم یکم کے اوپر لم آ گیا اس لیے یہ ماضی کی طرف چلا گیا قرینہ آ گیا کون لم جازمہ ہاں جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ہم نے تعریف کیا ہے کہ فعل ماضی ایسا فعل ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے اس زمانے پر جو تیرے زمانے سے پہلے ہے بغیر کسی قرینے کے تو لم یکم میں جو ماضی پر دلالت ہے یہ بغیر قرینے کے نہیں ہے لم جازمہ کی وجہ سے لم دوسرا سوال ہو گیا کہ ان کم تا کم تو اگر تو اٹھے گا تو میں اٹھوں گا ہے ماضی دلالت زمانے استقبال پہ کر رہا ہے سوال ان کم تا کم تو ہے ماضی زمانے گزشتے پر نہیں مستقبل پر دلالت کہ کوئی نہیں تو اس کا جواب بھی وہی ہے کہ تھے بھی سجن اے نری آئے نے جنارشہ کمہا کے رکھ دیتی ہے ہاں جی شاہ جی کیا کیا جی یہاں بھی قرینہ ہے کون ان شرطیہ ہم جو کہہ رہے ہیں زمانے ماضی پر دلالت بغیر لم کے بغیر ان شرطیے کے قرینے کے بغیر وہ فعل ماضی ہے سمجھیجے اے شابہ سے لم یکم میں یکم عارضی ماضی ہے ان کم تا کم تو میں ماضی عارضی مضارع ہے نہیں کھانے چپے لم یکم میں یکم عارضی اور ان کم تا کم تو میں ماضی جو مضارع بن گیا یہ عارضی ہے ہوں اگے چل سمجھے اگے نا زمان اور قبل زمانے کا اور دوجا نسخہ زمان الخبریت وہ حاشیت ہی لکھی زمان الخبریت یعنی زمانہ کے بر زمانے اخبار بفعل سابق باشد
یعنی تیرا جڑا زمانہ ہے نا خبر دینے دا، تو جدو گل کر رہے ہیں اس گل تو جڑا بھی پہلے زمانہ ہے وہ کی ہے؟ زمانہ ماضی ہے۔ اچھا جی، جب فعل ماضی کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک متصل ہوتی ہے، سوال ہے کہ جب ماضی کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک ماضی کے ساتھ متصل ہو تو ماضی مبنی بر سکون کیوں نہیں؟ ماضی مبنی بر سکون کیوں ہوتی ہے؟ ماضی شب جلدی کر کی آکھے جی؟ جب ماضی کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک متصل ہوتا ہے ماضی مبنی پر سکون کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے تاکہ توالی اربع حرکات لازم نہ آ جائیں۔ ہاں تو اس کا جواب دیا تاکہ توالی اربع حرکات لازم نہ آ جائیں۔ ورنہ زارا بانا کی زارا باتا کہ کوئی نہیں، چار آئیں حرکتاں، اس لیے سوال ہے فعل علیحدہ ہے وہ فاعل علیحدہ ہے، چار حرکتاں بن گئی، ایک فاعل دی اپنی پچھلی فعل دی اپنی، محلہ وکھرا وکھرا، وہ چودھری آندا ہے وہ سیٹھاں دا ہے، اندے وچ کتے توالی ہوگی؟ تو ان دا جواب ہے کہ فاعل کل جز ہوتا ہے، فاعل ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ ضربہ یہ فعل ہے اور تا ضمیر ہے، جو ضمیر ہے وہ فاعل ہے، وہ علیحدہ علیحدہ وہ اسم ہے وہ فعل ہے، ان میں توالی کدھر ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے کہ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ فاعل مثل جز کے ہے، فاعل مثل جز کے ہوتا ہے، اس لیے وہ ایک کلمہ بن گیا، اس لیے ایک کلمہ بن گیا۔